احمد علی خان صاحب، بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی تو انڈیا کے معاملے میں تو کم از کم ہم قصوروار نہیں ہے نا. انڈیا میں اب وہ لوگ بھی نہیں رہے جن کے آپ کے بڑوں کے ساتھ تعلقات تھے، جو کانگریس کے لوگ تھے. اب تو صافی صاحب اب بات یہ ہے بی جے پی کے لوگ ہیں تو نو پرابلم. آپ کو تو پتہ ہے کہ باچا خان ان کے لیے ایک بدقسمتی سے اپنے ملک نے وہ مقام نہیں دیا جو مقام اس ملک میں دیا جاتا ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلق والے نہیں ہیں، وہ بھی فخراً اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ میں نے باچا خان کے پیر چھوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں صافی صاحب، غلطی ایک فریق کی نہیں ہوتی. اور میرے ان باتوں سے خدا نخواستہ یہ بالکل ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں خدا نخواستہ پاکستان دشمن ہوں یا کسی پرائے ملک کا حامی ہوں. میں فخراً پاکستانی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک بڑھے، میرا ملک آباد ہو، تجارت ہو، روزگار ہو، صنعت کاری ہو. پاکستان والے دلی میں جا کے تجارت کریں، لاہور والے کابل میں جا کے تجارت کریں، اس طرح ہمارے کراچی والے مثال ایران میں جا کے تجارت کریں. یہ ہمیں بہت بڑا ایکسپوجر ہے، ہمیں سمندر ہے، ہمارے پاس ایسے راستے ہیں کہ ہم تقریباً پورے دنیا کا ایک روٹ وے بن سکتے ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ بڑے بڑے راستے جو تاریخی راستے وہ ہم نے بند کر دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالا اس سے جب دو فریق بیٹھتے ہیں ان میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ غلطی اس کی ہے غلطی اس کی ہے. نہیں، پھر دونوں کو اس نیت کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی آپ نہیں بولو، میں خود مانتا ہوں کہ میرے میں یہ غلطیاں ہیں اور میں اس کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. ٹھیک. آپ نے کہا کہ میں بھی پاکستانی ہوں اور پاکستان کا درد رکھتا ہوں، تو اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو کاریاں اسلام آباد موٹر وے سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے، میرے خیال میں تو ٹھیک ہے. ادروائز کھاریا اور اس سے مجھے ایک موٹر وے بنا ہوا ہے بہترین، اس کو اب اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے اس کو یوں کر کے ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، ہم تو تب چھوٹے تھے، لیکن یہی موٹر وے 100 کلومیٹر بڑھایا گیا تاکہ اپنے ووٹروں کو اور اس کو کراس کرو اور اس ضلع کو کراس کرو، اور اب اسی کو ایک اور موٹر وے دے رہے ہو. تو میں تو چاہوں گا کہ اس موٹر وے کی بجائے وزیرستان سے باجوڑ تک ایک روڈ بن جائے. کیا وہ پاکستان نہیں ہے؟ میں تو چاہوں گا کہ اس موٹر وے کے بجائے جو دیر کا رکا ہوا ہے، سوات پہ رکا ہوا ہے اور اس نے جانے چترال کو ٹچ کرتے کرتے آگے بہت آگے جو ناردرن ایریاز پہ جانے، تو وہ بھی ہے، ویسٹرن روٹ بھی ہے. میں تو یہ چاہوں گا کہ ویسے ہی دیکھیں صافی صاحب، جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ ایک ٹویٹ تھا میرا جو میں نے اپنے چاچا کو، انہوں نے اس کا کیا، تو میں نے ان کو کہا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ادھر سب قسمت آپ کے دیکھیں. پہلے این ایف سی میں کیا چکریں چل جاتی ہیں، پھر فارمولہ بھی پاکستان واحد ملک ہے جو پاپولیشن پہ فارمولہ بنا ہوا ہے، فارمولے میں بھی سب چلا جاتا ہے. پھر مطلب کہ ہمارا جو میٹنگ ہوا اور ایسے لوگ بٹھائے ہوئے کہ بھائی لے لو اور ختم کرو، بات ٹھیک کرو، مطلب وہ بھی ہو جاتا ہے. اور پھر بھی جو وفاق سے چیزیں ملنی ہوتی ہے تو اس میں بھی بدقسمت بلوچستان اور پختونخوا، اور وہ ان کا دیکھیں ابھی بجٹ ہوا ہے نا، آپ وہ دیکھیں کہ وفاق کا ادھر کیا دلچسپی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ وفاق کا پنجاب میں کیا دلچسپی ہے. تو میں محب وطن پاکستانی ہوں، لیکن وہ پاکستان جو پاکستان یہ مانے کہ یہ پاکستان مختلف قوموں کا مجموعہ ہے. اس پاکستان میں جتنا حق پنجابی کا ہے اتنا حق سرائکی کا ہے، اتنا حق بلوچ کا ہے، جتنا حق پنڈی والے کا ہے اتنا حق وزیرستان والے کا ہے، جتنا حق اسلام آباد والے کا ہے اتنا حق باجوڑ والے کا ہے. اس طرح سندھ. میں اس پاکستان کو پسند بھی کرتا ہوں، چاہتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں. ہاں جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو اگر وہ ہوتا تو شاید ہم سیاست نہ کرتے، ہم آرام سے بیٹھے ہوتے، کیونکہ ہمیں اور لالچیں نہیں ہیں. تو جب تک ہم نہیں بیٹھے تو سمجھے کہ یہ نظام. پنجاب نے ماضی میں بھی ایک مرتبہ اپنے حصے سے بلوچستان وغیرہ کو پیسے دیے تھے، اس مرتبہ پھر 700 ارب روپے پنجاب نے دیے ہیں. تو پنجاب یہ گلہ کرتا ہے کہ میری قربانیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا. نہیں ہونے چاہیے، اچھی بات ہے. دیکھیں ہر کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی 100% برا ہوگا. اب یہ بحث ہم 700 ارب اور 600 ارب اور 300 ارب پہ نہیں کرتے.
یہ بحث اگر ہم پھر بیٹھ جائیں اور مجھے آپ 8-10 دن دے دیں تو میں 47 سے لے کے ابھی تک میں پورا نظام نکال دوں کہ کیا کیا ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے. آج بھی میرے اور آپ کی سرزمین پہ بجلی بن رہی ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر پنجاب میں ہے، یہ کہیں نہیں ہوا. بجلی 6000 میگا واٹ ہم بنا رہے ہیں، نہ میٹر لگا ہوا ہے، نہ آپ کا میجرمنٹس ہے، نہ کچھ اور ہے، وہ سیدھا پنجاب جا رہا ہے، اور جو واپس آپ کو مل رہا ہے اس کی بھی آپ حالت دیکھو. تو دس از ناٹ کہ 700 ارب دے دیے. تو اس کا نیٹ ہائڈ اینڈ پراپرٹ AGN قاضی فارمولہ کے تحت خیبر پختونخوا کا حصہ ہے نا؟ حصہ ہے، جس طرح 18 امینڈمنٹ آئین کا حصہ ہے. لیکن الحمدللہ میں فخریہ نہیں کہہ سکتا ہوں، اور میں شکریہ کرتا ہوں زرداری صاحب کی. برائیاں میں نے جس طرح کہا 100 برائیاں ہوں گی، لیکن اچھائی ہر کسی میں ہوتی ہے. تو زرداری صاحب کا یہ کام ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ تب ان کی حکومت میں آخری دفعہ AGN قاضی فارمولہ پہ پیسے ریلیز ہوئے. اس کے بعد اس لیے تو ان کو لایا جاتا ہے. ادھر کے 2 سٹیک ہولڈرز ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی صرف میں سٹیک ہولڈر ہوں. ادھر کے بنیادی 2 سٹیک ہولڈرز ہیں، دونوں کو دور رکھا جاتا ہے. کیوں؟ دونوں سٹیکس کی بات کریں گے، دونوں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے اپنے عوام کی بات کریں گے. یہ تو ایسے لوگوں نے لائے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو اس لیے نہیں لائے، ہمیں تو اس لیے لائے ہیں کہ عمران کو نکالیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اگر وہ صوبے کے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کرتے تو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، تیسری مرتبہ ان کو الیکٹ کروایا. تو یہ ایسا زورور ہوں گے تو 4تھی مرتبہ بھی ہو جائیں گے. فیکٹس پہ بات ہو سکتی ہے. دس واز اے پروجیکٹ، اور اب تو یہ کھلے عام عمران واز اے پروجیکٹ. اب تو یہ باتیں چونکہ اب وہ مخالف ہو گئے تو اب وہ کر رہے ہیں. اس پروجیکٹ کو پہلے لانچ کیا پختونخوا میں، پھر پختونخوا میں 5 سال اس کو دیکھ کے پھر ادھر لے کر آئے. اور چونکہ ادھر لانا تھا تو پھر RTS تو ہم بھولے نہیں. ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم 5 سال خدمت کرتے ہیں 1 دن کے لیے. اس 1 دن میں ہمارا جو حق کھا لیتے ہیں وہ کبھی زندگی بھر ہم بھول نہیں سکتے. تو RTS تو ہمیں یاد ہے. اور صافی صاحب اس دفعہ تو بولیاں لکھی ہیں، بولیاں. مجھے تو یہ فکر ہے آنے والے ابھی سے باتیں ہو رہی ہیں، ابھی سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم سے یہ باتیں ہوئی ہیں کہ 30 امیدوار ڈھونڈو، آزاد امیدوار ہوں گے، وہ اتنے پیمنٹ کریں گے، وہ پیمنٹ اربوں میں پہنچ جائے گی، پھر کہیں پیش کیے جائیں گے. تو اللہ خیر کرے. مسئلہ یہ ہے کہ لیکن کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ ووٹ کے لحاظ سے اس وقت خیبر پختونخوا میں عمران خان پاپولر؟ نہیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جتنا پنجاب میں پاپولر، ابھی الیکشن کرائیں، فری اینڈ فیئر کرائیں، پنجاب کو عمران خان کلین سویپ کرے گا اور پختونخوا عمران خان بری طرح ہارے گا. مارک مائی ورڈز. اس کی جہاں پہ اصل طاقت ہے وہاں پہ اس کو نہیں چھوڑ رہے ڈر کے مارے، اور یہاں پہ اس کو مصنوعی طاقت بنا کے دیا ہوا ہے. میں لکھ کے کہتا ہوں ادھر جتنے بھی ممبرز ہیں یہ اس کے نہیں ہیں. تو یہ سارے جو ادھر چنے ہوئے ہیں. صافی صاحب آپ بتائیں تاریخ میں یہ کب ہوا ہے کہ ایک پارٹی کا لیڈر جیل میں ہو اور اس پارٹی کی حکومت ہو؟ یہ آپ نے کبھی دیکھا؟ بڑی ہسٹری ہماری پڑھی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھٹو صاحب جیل میں ہوں گے اور پیپل پارٹی کی حکومت ہوگی؟ نواز شریف صاحب جیل میں ہوں گے اور مسلم لیگ کی حکومت ہوگی؟ لیکن ان کی تو صوبے بھی حکومت ہے اور قید کیا ہے ان کو وفاقی آپ حکومت ہے. مجھے صوبے کا نہیں ضلع کا بتا دیں. جب بھٹو پہ برا وقت رجیم لاتے تھے تو پیپلز پارٹی کو سندھ کی حکومت دیتے تھے. جب نواز شریف صاحب پہ برا وقت آتا تھا تو کاف لیگ پنجاب میں ہی بنتی تھی. تو میں مطلب میرا یہ ہے کہ ادھر جب تک اس جمہوریت کو آزاد نہیں کیا جاتا، میں یہ نہیں کہتا فوج ہماری ضرورت ہے، ہمیں ان کو اور طاقتور بنانا ہے، ہمیں ان کو اور مضبوط بنانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آزادی ہونی چاہیے. جمہوریت کو آزاد اس ملک میں ہونا چاہیے. بلدیاتی نظام، ایمپاورڈ بلدیاتی نظام ہونے چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں دو، نہیں. سینٹ کو با اختیار بناؤ لیکن فیصلوں میں. قومی اسمبلی کو با اختیار بناؤ فیصلوں میں. صوبائی اسمبلیوں کو با اختیار بناؤ فیصلوں میں. بلدیاتی نظام اس ملک کو بہترین یکساں نظام دو، اور وہ نظام
اس کو پھر مالی طور پہ مکمل مستحکم بنائیں. اور یہ بھی نہیں جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے صوبے میں بلدیاتی نظام تھا اور ضلع کی حکومت نہیں تھی. ابھی میں نے سنا ہے کہ سی ایم پنجاب کو بھی وہ فارمولہ بڑا پسند آیا اور ابھی پنجاب میں بھی شاید وہ فارمولہ آ رہا ہے. تو اس طرح نہیں, مذاق نہیں, ایک بالکل ماڈل جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں ہمیں نہیں دے, فارمولے بنا لیں. ہر ضلع میں سمجھتا ہوں جو میرے پاس ایک بہترین فارمولہ ہے, ریسورسز کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, ریسورسز کی تقسیم کا آپ این ایف سی پہ اعتراض کیا, تو این ایف سی کو کیا فارمولہ ہونا چاہیے ریسورسز کی تقسیم کا؟ ایک نیا فارمولہ بنائے, اختیار دے ضلعوں کو, اختیار دے ضلعوں کو, ہر ضلع اپنا ریسورسز بنائے. 25% of those resources remains in the district. 25% of those resources goes to the province. 25% of those resources goes to the federal. And 25% of those resources goes to the defense. میں یہ سمجھتا ہوں کھلا بالکل آئے, معاہدہ کریں, ضلعوں کو با اختیار کریں اور 1/4 حصہ ضلعوں کو دیں. کروڑ روپے میں 25 لاکھ اس ضلع کا حق ہے, وہ اپنا ضلع ڈیولپمنٹ پہ لگائے. 25 لاکھ صوبے کو دیں تو تمام ضلعوں کا اکٹھا ہوگا, کچھ اماؤنٹ اس سے بنے گا. اسی طرح اس کا 25% وفاق کو دے تو تمام ملک سے ضلع وائز آئیں گے تو پتہ بھی چل جائے گا کہ کس کا کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور وہ وفاق کو ایک اچھا جنگ ہوگا, اور جتنا وفاق کو جنگ ہوگا اتنا ہی ڈیفنس کو جنگ ہوگا. میں سمجھتا ہوں دبانے سے نہیں ہوگا, اس طرح نہیں ہوگا. ہم ٹھیک ہے یہ سب مانتے ہیں, لیکن ہمارا دل تب دکھتا ہے کہ ہم ڈیفنس تو چلو ٹھیک ہے, لیکن میری بجلی جا رہی ہے اور وہ مطلب پنجاب اس کے مزے لے رہے, تو میں تو پوچھوں گا نا جی, میں چاہوں گا کہ سوابی کو اس کا فائدہ ملے. اب اگر سوابی پورے ملک کو 3000-4000 میگا واٹ بجلی دے رہے تو میں تو سمجھتا ہوں سوابی کو تو سوئٹزرلینڈ ہونا چاہیے صرف اس بجلی پہ. لہٰذا اس کا فارمولہ ہے, اور وہ فارمولہ ایک بہت بہترین طریقے سے ہم ٹھیک